اپنی گرفتاری سے بچنا ہو یا کوئی اور بات یا اپنے جلسے سجانے ہو، خواتین کو اس میں استعمال کیا جاتا رہا، کیا گیا ہے۔ 9 مئی اچانک نہیں ہوا، یہ دن کئی سالوں کی محنت کے بعد عمران خان یہ دن آیا ہے، یہ 9 مئی کا دن پہ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ ثانیہ جو ہے یہ کوئی ایک دن یا ایک گھنٹے یا ایک منٹ میں نہیں ہوا، اس کے لیے کئی مہینوں کی تیاری اور نفرت اور پراپوگنڈا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا، ایک پوری کی پورے لوگ تیار کیے گئے اور وہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا۔ ٹرین کرنے کے بعد ان کو ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور ساری کی ساری چیزیں پلان کے تحت یہ 9 مئی والے دن ایگزیکیوٹ کی گئیں۔ آج کل سب سے پہلے تو خواتین کے بارے میں ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جو کہ خواتین کو پہلے بھی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے۔ خان صاحب اپنی گرفتاری سے بچنا ہو یا کوئی اور بات یا اپنے جلسے سجانے ہو، خواتین کو اس میں استعمال کیا جاتا رہا، اور اب پھر ایسی جھوٹی سٹوریاں بنا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو کہ اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، جو کہ اس بات پہ اپنا قانونی جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں، ان پہ الزام لگا کر ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں وہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں۔ بھی اگر ایک خودکش دھماکہ کرنے والی خاتون ہو تو کیا اس کو قانون نہیں پوچھے گا؟ کیا کوئی آگ جلاؤ گراؤ کرنے والی کوئی خاتون ہو تو وہ کہے کیونکہ وہ خاتون ہے اس سے پاکستان کے قانون میں اس کو نہیں پوچھا جائے گا؟ اس بات پہ آپ کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ خواتین جو کہ جناح ہاؤس اور جی ایچ 8 تک پہنچی اور اس کے اندر جلاؤ گراؤ کرتی رہی، جن کی اپنی فیس بک، اپنے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس گواہ ہیں، ان کا یہ نہیں بتاتے کہ وہ گناہگار ہیں، بلکہ ان کو ایک دفعہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پہلے استعمال کیا گیا 9 مئی میں، کہ جھوٹی کہانیاں بنا کر سیکورٹی فورسز کو ایک قدم پیچھے کیا جائے اور گناہگاروں کو سزاؤں تک پہنچانے سے بچایا جائے۔ یہ سارے کے سارے معاملے میں یہ جو 9 مئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آدمی 2014 سے اسی طرح دھرنے جلاؤ اور گراؤ میں اس کی عادت ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست سول نافرمانی جس دن کی تھی، اس نے بل کو آگ لگائی تھی، اس دن اس کو سزا دی جاتی تو جناح ہاؤس نہ جلتا۔ اگر جوڈیشل کمپلیکس جس کی نہ کوئی کھڑکی بچی نہ دروازہ بچا، جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی عمران خان نے، اگر اس پہ سزا دے دی جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا۔ اگر اوے زیبا کہنے پر قانون اس کو گرفت میں لاتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ اور اگر پولیس کی ہڈیاں توڑتے ہوئے جب وہ وارنٹ، عدالتی وارنٹ لے کر ان کے گھر گئے تھے، اس پر سزا دے دی جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا۔ یہ 9 مئی وہ تمام لاڈلا پن اور وہ جو خاص قسم کی ایک سہولت اس لاڈلے کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے 9 مئی ہوا۔ یعنی یہ جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس کی نہ کوئی کھڑکی بچے نہ دروازہ بچے، مگر نہ توہین کسی کی حرکت میں آئی اور نہ قانون حرکت میں آیا۔ اسلام آباد کا جوڈیشل کمپلیکس میں 1.5 درجن سے زیادہ جج بیٹھتے ہیں، کسی نے ایک نوٹس نہیں اسے کیا، پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب یہاں تو چڑیا پر نہیں مارتی، اونچی آواز میں لوگ بولتے نہیں، تم نے ساری کھڑکیاں دروازے توڑ کے تیس نیس کر دی ہے، تمہیں پوچھ لیا جائے۔ لاہور سے چلتا تھا شہزادہ، اسلام آباد تک جاتے ہوئے کوئی پولیس والا ہاتھ آ جائے تو اس کی ہڈیاں توڑ دو۔
اور باہر جو ان کے جسے کہتے ہیں پرامن مظاہرہ، وہ پرامن مظاہرہ پتھروں سے کیا جاتا تھا، پٹرول بمبوں سے کیا جاتا تھا، اور وہ پٹرول بم اور وہ جو پتھر تھے وہ ہر تاریخ پر ان کی ایک عادت بن گئی تھی. لیکن کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، خان صاحب تو اوپر سے اترے ہوئے خاص آدمی ہیں پاکستان میں، وہ چاہیں تو صبح عدالت 9 بجے چاہیں تو رات 9 بجے چلے جائیں، منہ پہ بالٹی پہنے اور وہ تشریف لے جائیں، کوئی پوچھے گا نہیں. وہ چاہیں تو 1 درجن مقدموں میں اچانک سے ان کی سب میں ضمانت ہو جائے، کوئی انہونی نہیں، کیونکہ عمران خان ہے. اور اپنی گھر والی کو سفید چادروں میں لے کر جاتا ہے. ان سفید چادروں میں کالے کرتوت چھپے ہوئے ہیں. ان سفید چادروں میں ہی وہ سارے ہیرے جواہرات، سونے کی انگوٹھیاں اور وہ زمینیں جو ہیں جو کہ رشوت کے طور پر لوٹی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، وہ ان سفید چادروں میں چھپی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ جو 9 مئی ہے، اس میں انسٹیگیٹ کرنے والا عمران خان، پلان کرنے والا عمران خان، پلان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈیوٹیاں لگانے والا عمران خان. اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی تو جتنے مرضی لوگوں کو سزا دے لی جائے، اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم اور سرگنا یہ ہے. اور اس کے بعد اس سے پوچھے تو کہتا ہے کمانڈوز نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا جی، فوج نے مجھے پکڑا تھا تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہونا تھا. اور اسی وقت دوسرے لمحے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سٹوری ہے، یہ اس کی بے شرمی کی انتہا ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے. بے شرم آدمی، پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، یوز ابیوز اور ڈسپوز آف کی تمہاری پرانی عادت ہے، تمہاری ساری زندگی ایسے گزری ہے. تم نہ کہ اپنے کارکنوں سے ہمدردی کرو، لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے. کئی بہت پڑھے لکھے لوگ، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ لوگوں اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ حملہ آور ہوئے تمہارے انسٹیگیٹ کرنے پہ، تمہارے بہکاوے پہ، تمہارے جھوٹ کی کہانی پہ. اور تم بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو میرے کارکنوں نے، رہنماؤں نے کیا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. یعنی تم اپنی جان چھڑا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو ہوتی رہے.